اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ پروگرام خاندان فقاہت میں حاضر خدمت ہے اور آج اس خاندان فقاہت کے ایک ایسے چشم و چراغ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جنہوں نے ثورۃ العشرین جو انقلاب عراق تھا اس میں ایک ایسا فتویٰ جاری کر دیا کہ اس نے جو کفر کی کمر توڑ دی، اور یہ شخصیت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ مخصوصاً آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے اسی فتوے کے عنوان سے کہ جو فتویٰ انہوں نے انقلاب عراق کا، وہ عظیم فتویٰ کہ جس کو ثورۃ العشرین کہتے ہیں۔ در حقیقت آج بھی اگر آپ عراق میں تشریف لائیں تو یہاں کا چھوٹا بچہ بھی اس انقلاب سے واقف ہے۔ در حقیقت 1920 میں یہ انقلاب سرزد ہوا، اور جو برطانیہ کی اپنی عادت ہے اور عادت تھی شرارت کی، اور اس عنوان سے کہ عراق میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ البتہ اس سے پہلے جو انہوں نے حملہ کیا تھا عراق میں تمباکو کے بہانے سے داخل ہوئے تھے، وہاں پر بھی ان کو مرجعیت کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں سے ذلیل ہو کے باہر نکلے، اور دوسری دفعہ انہوں نے عراق کا رخ کیا اور یہاں پر بھی شیخ محمد تقی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فتوے سے ان کا آمنا سامنا ہوا، اور یہاں تک کہ عشائر عراق فیروز ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ اس موقع پر میں ایک نقطے کی طرف ضرور اشارہ کروں گا کہ خود ہمارے ہند و پاک کی سرزمین جو تسلط انہوں نے وہاں پر قائم کر لیا تھا برطانوی استعمار نے، تو وہاں پر بھی جو کل کے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ گفتگو کی، عظیم سلطنت میسور جس کے شہنشاہ سلطان ٹیپو اور مغلیہ حکومت اور باقی جو چھوٹی موٹی حکومتیں وہاں پر تھی، ان سب کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہاں پر اس قسم کی کوئی بابصیرت مرجع نہیں تھے۔ اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ اس سرزمین پر یہ لوگ مسلط ہوئے۔ البتہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایسا بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک طاقت وجود میں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جس نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی ایک جمعیت بھی ہونی چاہیے، جو غالباً وہاں پر اس قسم کی جمعیت شیعہ کی نہیں تھی۔ لیکن خوشبختانہ خود سرزمین ایران اور سرزمین عراق پر جو اس خاندان کے خدمات ہے اس فتوے کے لحاظ سے، یہ جو ہے وہ بے نظیر خدمات اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ثورۃ العشرین عراقی انقلاب کا، تو برطانیہ جو ہے ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک شخص کو جو ہے وہ آمادہ کیا جائے تاکہ وہ انتخابات میں رسمی طور پہ شرکت کرے اور اس طریقے سے ان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے؟ انشاءاللہ طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ جی کچھ مشکل ہے آواز میں۔ جی قبلہ آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ پہنچ رہی ہے؟ الحمدللہ جی بالکل قبلہ آپ کی آواز موصول ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ نہایت ہی تہ دل سے آپ کی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے، اور اس مہم موضوع پر انشاءاللہ آپ کے گفتگو سے فیضیاب ہوں گے۔ میں قبلہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا اور آؤں گا اپنے موضوع کی طرف۔ پہلا سوال اس عنوان سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ثورۃ العشرین کے موقع پر یہ جو فتویٰ صادر ہوا تھا آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی رضوان اللہ علیہ کی طرف سے، اس فتوے کا کیا پس منظر تھا، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सामीन की खिदमत में हम सलाम अर्ज करते हैं और तमाम अराकीन इमाम हुसैन इस्लाम चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। और इस उन्वान से आज ये गुफ्तगू के इनक़िलाब इराक़ के मौके पर आगा सैयद तकी अलैहिर्रहमा का जो फतवा था, सैयद तकी शिराज़ी अलैहिर्रहमा का फतवा और उसका पस मंज़र क्या था, इस हवाले से सैयद अली आगा शिराज़ी अलैहिर्रहमा के हवाले से मौके पर हमने गुफ्तगू करते वक्त ये अर्ज किया था कि बरतानिया का जो एक सिलसिला था और उन्होंने जो अपना कब्जा इस इलाके में जमाया, उसके पीछे बहुत सारे मकर फ़रेब हैं कि जिसके जरिए से उन्होंने अपना कब्जा यहाँ पर जमाया। और उसमें हमने सामीन की खिदमत में ये अर्ज किया था कि बरतानिया ने, कहा जाता है कि आधी से ज्यादा दुनिया के ऊपर हुकूमत की। सही। और ये हुकूमत, ये हमने बयान किया था कि अपने ताकत के बल पर नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मकर और फरेब के बल पर। सही। मकर और फरेब के जरिए से उन्होंने उम्मतों के दरमियान इंतशार पैदा किया। और जो हमारे हिंदुस्तान में भी मशहूर उनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रोल की, कि आपस में झगड़े डालकर उन्होंने उम्मतों के ऊपर कब्जा किया। सही। और उससे पहले, क्योंकि इस फतवे के हवाले से हमें गुफ्तगू करना है, जिसको आलमी जंग कहा जाता है। आलमी जंग एक पेशखैमा था, एक मुकदमा था इस बात के लिए कि ये जो बड़ी ताकतें हैं ये दुनिया को अपने अपने हिसाब से कैप्चर कर सके, उनके ऊपर अपना कब्जा जमा सके। सही। लिहाजा जब पहली जंग का खात्मा हुआ तो बहरहाल इसको हमारी जबान में बंदरबाट कहते हैं, यानी दुनिया का बंदरबाट हुआ। तो सारे जो कमजोर ममालिक थे या कमजोर उम्मतें थी, उनको मुस्तकिल ममालिक में एक तो तकसीम किया गया। यानी मसलन खासकर जो मिडिल ईस्ट में हुआ वो ये कि उस्मानी सल्तनत को खत्म करके और उनको मुख्तलिफ छोटे छोटे ममालिक में, और वो भी मसलन जो है वो हत्ता शायद इस बात की रियायत भी नहीं की गई कि कौमियत के उन्वान से तकसीम करते या मसलन जो है वो मजहब के एतबार से तकसीम करते, बल्कि बहरहाल छोटे छोटे इकाइयों में तकसीम कर दिया कि जो आज की हालत हम देख रहे हैं, इनके छोटे छोटे ममालिक अरब में हैं, ये एक मुस्तकिल मुल्क हुआ करते थे। सही। अब इन छोटे छोटे ममालिक को तकसीम करने के बाद इनका दूसरा प्रोपगंडा ये था कि मसलन इनके ऊपर अपनी मर्जी से कोई एक हाकिम थोपे। सही। तो इस हवाले से जो पहला मरहला था इनके इस मकर का, इनके इस फरेब का, वो ये था कि उन्होंने अपने एतबार से एक रेफरेंडम करवाना चाहा कि रेफरेंडम के जरिए से इराक में एक हुकूमत की बुनियाद डाली जाए। सही। अब उसमें बहरहाल उन्होंने इस तरीके से वो किया था कि रेफरेंडम में किसको हाकिम बनाया जाए या किसको इस मुल्क को सौंपा जाए। और जाहिर है कि इस चीज के लिए वो मुस्तकिल एक नक्शा बना चुके रहे होंगे, मुस्तकिल एक प्लान तैयार कर चुके रहे होंगे, और उसके बाद उनको इस इराक के सरजमीन के ऊपर या इस इराक के लोगों के ऊपर थोपना था। लिहाजा नाम रेफरेंडम कर दिया कि ये कहा जाए कि हमारे यहाँ आजादी पाई जाती है, हम लोगों की मर्जी से ये सारे काम किया करते हैं। लिहाजा रेफरेंडम करवाने की जब बात आई, उस वक्त आगा सैयद मोहम्मद तकी शिराज़ी अलैहिर्रहमा ने ये फतवा दिया कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर गैर मुसलमान को हाकिम नहीं बनाया जा सकता। सही। और ये फतवा बहरहाल यानी कोई भी इंसान अगर मुसलमान है तो ये जानता है कि ये एक गोया इस्लाम का कानून है कि मुसलमानों के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का तसल्लुत नहीं रख सकता। सही। और वो बहरहाल यानी इस उन्वान से कोई गलत माना ना करे कि गैर मुसलमान तसल्लुत नहीं रख सकता, बल्कि हम ये कहते हैं कि इस्लाम का कानून ये है कि खुदा के अलावा बंदे के ऊपर कोई भी मुसल्लत नहीं हो सकता। लिहाजा कानून हुकूमत जो इस्लाम में वो इस तरीके से है कि खुदा जिसको हाकिम बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का इख्तियार रखता है, और ये जो हाकिम बनता है
یہ دو طریقے سے ہوگا، یا منصوص من اللہ ہوگا یا پھر اس کے بعد کے مرحلے میں جو منصوص من اللہ ہیں ان کی طرف سے معید ہوگا. صحیح. اب ان کی طرف سے تائید کا بھی دو سلسلہ ہمارے زمانے میں پایا جاتا ہے، یعنی دو سلسلہ پایا جاتا ہے. وہ یہ کہ اگر امام حاضر کا زمانہ ہو، امام موجود ہو، امام ہمارے سامنے ہو تو صرف اور صرف امام کو حق ہے، اور معزون من الامام جو امام کی طرف سے جس کو اذن دیا گیا ہوگا کہ جو مثلا امام کی حکومت میں مولا کائنات کی 4 سالہ حکومت اس کے نمونے موجود ہیں کہ جن کو والی بنایا شہروں پر ان کو حق حکومت ہے. لہذا یہ بھی منصوصی کے ذیل میں آتے ہیں کہ صریح تائید پائی جاتی ہے یا خاص تائید پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد دوسرا سلسلہ غیبت میں عام تائید کا ہے کہ جو فقہا کو حاصل ہے کہ اگر یعنی خاص کوئی نئی مورد موجود ہے تو جو عام تائید پائی جاتی ہے کہ فقہا کے حوالے سے یہی وہ ایک سلسلہ ہے کہ جس کو حق کے حاکمیت حاصل ہے کسی بھی زمانے میں. اب یہاں پر یعنی عام تائید میں بھی اصل جو حاکمیت ہے وہ پروردگار عالم کی ہے، ذات خداوند متعال کی ہے، اس لیے کہ یہاں حاکم کا کام صرف اور صرف قانون کو چلانا ہوتا ہے، قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے. وہ قانون کے جو خود خداوند متعال کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے، یعنی قرآن اور سنت کے ذیل میں جو قانون نازل ہو چکا ہے اسی قانون کو چلانے کے عنوان سے یعنی چلانے کے لیے یہ حاکم معین کیا جاتا ہے. لہذا کسی بھی غیر مسلمان سے یہ توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ خدا کے قانون کو نافذ کرے گا. اگر وہ خدا کے قانون کو نافذ کرنے والا ہوتا تو پھر بہرحال مسلمان ہوتا، خدا کو ماننے والا ہوتا، تو پھر ایسی کوئی مشکل نہیں پیش آتی. لہذا اس فتوے کا پس منظر یہی تھا کہ خدا کے بندوں کے اوپر کسی بھی ایسے انسان کی حاکمیت ناقابل قبول ہے کہ جو خدا کا ماننے والا یقیناً نہ ہو. اب یہ فتویٰ جو بہرحال آیا اس سے ایک طریقے کا یہ کہا جائے گا کہ ان کے کان تو کھڑے ہو گئے کہ بھئی اتنی اس امت میں بیداری پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ، اور یہ خاص نقطہ ہم یہاں پر عرض کرنا چاہیں گے اپنے سامعین کے لیے کہ غور کریں، جو زمانہ 1920 کا سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے 600 سال حکومت کرنے کے بعد، صحیح، اور اس کے بعد بھی وہ طاقت کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی گویا حالت میں نہیں ہے، ان کے پاس اتنی طاقت، اتنی وسعت یا امکان نہیں ہے کہ وہ برطانیہ کا مقابلہ کر سکتے. تو پھر ایک ایسی امت سے کیا توقع کی جا سکتی کہ جس کے پاس 1400 سال میں کبھی حکومت رہے ہی نہیں، کبھی کوئی حاکم نہیں ہوا، بالکل صحیح، کسی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی حکومت نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ برطانیہ کے لیے بالکل ناقابل توقع رہا ہوگا کہ ایک ایسی قوم سے اتنا بڑا فتویٰ صادر ہوگا یا امت کے اندر ایسی بیداری آ سکتی. جی بالکل. لہذا اس فتوے کا جو ایک اثر ہوا وہ یہ کہ عشائر عراق کے وہ بھی سب ساتھ ہو گئے، ہمراہ ہو گئے، اور دیگر یعنی مسلمانوں کے تمام طبقے اور مثلا جو عراق کے لوکل لوگ تھے وہ سب کے سب شامل ہوئے. صحیح. اس لیے کہ ان کو ایک سہارا ملا، ایک دفاع کا حق کسی نے دیا. اور اس فتوے کے حوالے سے بھی ایک بہرحال اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کر دیں کہ اس فتوے کا نام عراق کی تاریخ میں فتویٰ دفاعیہ رکھا گیا، چونکہ ہمارے ہاں مثلا یہ چیز مشہور ہے اور یہ کہ امام معصوم کی اجازت کے بغیر جہاد ابتدائی حرام، جہاد ابتدائی نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں دفاع کا جو مسئلہ ہے، دفاع میں کسی بھی قسم کی گویا اجازت یا مثلا فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اس فتوے کی اہمیت کیا ہے؟ اس فتوے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ امت بیدار ہے. صحیح. ہم اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں، دشمن کے حربوں کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد مقابلہ کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. صحیح. ورنہ ظاہر ہے کہ جس کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا وہ خود کھڑا ہوتا دفاع کرنے کے لیے. بالکل. لیکن ایک ایک آدمی کھڑا ہو تو پھر اس پورے پروپیگنڈے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس جال اور مکر و فریب کا جو مکڑ جال بنا تھا اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. بالکل. ایک ایک آدمی اپنے اپنے گھر کا دفاع کر سکتا تھا، لیکن ایک مکمل امت کا دفاع، ایک مملکت کا دفاع، یہ جو ہے وہ آسان
नहीं था, लेकिन फतवे का फायदा ये हुआ कि सब ने मिलकर इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की। और जाहिर है कि इराक में ये गोया इनकलाब या ये नहज़त हुकूमत तक, यानी हुकूमत बनने तक कामयाब नहीं हुई, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी इस नहज़त की मानी जाएगी कि कम से कम दूसरी हुकूमतों के कदम मजबूत नहीं होने चाहिए जो दूसरे खित्तों में हैं। बिल्कुल, एक एक मुल्क को एक एक खानदान के हवाले कर दिया गया, और इस पूरी सदी में, यानी आज 103 साल पूरे हो चुके हैं, और कमरी एतबार से देखा जाए तो 107 साल पूरे हो चुके हैं। उम्मतें खानदान की या परस्तार हैं या उनके जुल्म के तहत कुचल रही हैं, लेकिन बोलने की हालत में नहीं। सही। तमाम खित्ते अरब का यही आलम है कि एक खानदान को उन्होंने ला के बिठा दिया, और उसके बाद जो है वो उम्मतें उनके जुल्म के तहत या दबी हुई हैं या उनके परस्तार हैं, कि जाहिर है कि वो कोई इस्लाम में माना नहीं रखता है। तो इस फतवे का पस मंजर ये था कि जब उन्होंने देखा कि ये इस्तेमार, ये बरतानिया की हुकूमत चाहती है कि इराक के ऊपर अपनी एक मुस्तकिल हाकिमियत कायम कर ले, तो उम्मत को बेदार किया, और बेदारी से बहरहाल उनके कदम इस हद तक उखड़ गए कि मुस्तकिल हुकूमत के उन्वान से यहाँ पर वो गोया रह नहीं सके, वरना वही हालत होती कि जो आज दीगर अरब ममालिक की है। जी, बहुत खूबसूरत तरीके से क़िबला आपने वजाहत फरमाई। मैं एक सवाल यहाँ पर यह करना चाहूँगा कि मुज्तहिद की बसीरत का राज और मरजइयत की का राज, उनकी ताकत का राज यकीनन ये है कि जहाँ तक उलमाए किराम है तो ज़ाहिर है हौज़ा है और हौज़वी किताबें हैं, तालिब इल्म है और एक इल्मी माहौल है। तो किस तरीके से ये हो सकता है कि एक मरजा इस कदर जो है वो सियासी नज़र भी रखता हो? इस पर भी क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएं। जी, बहरहाल ये एक सिलसिला जो हमारे ज़माने में खासकर एक प्रोपगंडे के तौर पर बहुत मशहूर किया गया कि मसलन उलमा को सियासत से दूर रहना चाहिए के साथ साथ फिर ये ख्याल कि मसलन अगर कोई भी आलिम कोई सियासी नजर पेश करे, सियासी कोई मौक़िफ़ पेश करे, तो भाई ये कहा जाएगा कि ये तो आलिम हैं, ये तो मसलन जो है वह एक रूहानी शख्सियत हैं, इनको मसलन सियासी सेंस नहीं होगा, इतना सियासी मालूमात नहीं है या सियासी शऊर नहीं पाया जाता, लिहाजा मसलन इनकी बातों की को अहमियत नहीं दिया जाता। लेकिन हकीकत यह है कि सियासत जाहिर है कि दुनिया की हकीकत से हट के तो कोई अलग चीज है नहीं। जी बिल्कुल। और एक मुज्तहिद का जो काम है या एक मुज्तहिद जो इज्तिहाद करता है या इस मकाम से मकामी इज्तिहाद तक पहुंचता है, उसके अंदर जो शऊर और बसीरत पाई जाती है, वो बसीरत जाहिर है कि सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उसने मसलन 10 किताबें पढ़ ली हैं, 20 किताबें पढ़ ली हैं, 50 किताबें पढ़ ली, सही, बल्कि किताबों के मुताले के दौरान और उसके दरमियान जो उसने अपने नफ्स की तहजीब की, सही, जो उसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाया है, जो उसने अपने नफ्स को संवारा है, उसने अपने नफ्स को इतना खालिस बना लिया है कि इसकी रूह वही हकीकत है कि जिसको परवरदिगार आलम ने आज जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में डाला था, कि जो है हकीकत इलाही, जी, यानी जो परवरदिगार आलम फैज़ा नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही परवरदिगार आलम ने ऐलान किया, ये रूह इंसान की एक हकीकत उलूही है, एक इलाही हकीकत है कि जो परवरदिगार आलम की तरफ से इसको मिली। और जब ये खालिस हो जाती है तो इसका दायम इत्तिसाल होता है परवरदिगार आलम से, बेशक, यानी खुदा से दायम मुत्तसिल होती है। लिहाजा जो भी शऊर पाया जाता है कि अल-मोमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो यही शऊर, सुभान अल्लाह, बेशक, यानी इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई इंसान 50 किताब पढ़े, पूरे दुनिया की तारीख पढ़े, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो शऊर, वो इत्तिसाल जो वह बारगाह इलाही से पाया जाता है, उस इत्तिसाल की बुनियाद पर इतना शऊर पाया जाता है कि हालात को समझना, हालात को परखना और उन हालात से मुकाबला करने की तदबीर करना, ये सब कुछ एक आलिम के अंदर पाया जाता है। आलिम बिज़मानी ला तुहजम अलैहि लवाबिस, शुबहात उसके ऊपर गलबा नहीं पा सकते, बेशक, शुबहात गालिब नहीं आते, ये सारी चीजें उनके शऊर के अंदर पाई जाती है। इज्तिहाद इसे कहते हैं। जी, इज्तिहाद चंद किताबों के पढ़ने का नाम नहीं,
اجتہاد زیادہ سے زیادہ کتابوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اجتہاد وہ شعور ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے صحیح. لہذا ہمارے ہاں جو علم کی تعریف بھی کی گئی، علم کی تعریف یہ نہیں کیا گیا کہ معلومات کثیرہ بہت زیادہ جس کو کہا جائے وہ ادراکات، وہ نہیں، بلکہ العلم نور یقذفہ اللہ من یشاء فی قلبہ. سبحان اللہ. کہ اللہ یہ نور ہے کہ جو نور بندے کے دل کے اوپر چمک جاتا ہے، بس وہی چمک جو ہے وہ انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے. اب جب انسان بارگاہ الہی سے اس قدر متصل ہے، پروردگار عالم سے اس قدر متصل ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر قدرت ربانیہ کی طرف سے اس کو قدرت بھی طاقت بھی ملے گی. بے شک بے شک. لہٰذا ایک انسان جب مقام مرجعیت تک پہنچ گیا تو پھر جب ینظر بنور اللہ، تو پھر جب بولے گا تو وہ لسان اللہ بن جائے. سبحان اللہ. واہ. وہ جو بولے گا وہ پروردگار عالم کا حکم ہوگا. بے شک. اور خدا کا حکم ظاہر ہے کہ خدا کے بندوں کے دل کے اوپر تو بہت اثر کرے گا. بے شک. اور وہی اثر ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جہاد کے فتوے دنیا میں نہیں دیے گئے ہیں یا نہیں دیے جاتے. جی جی. روزانہ شاید جہاد کے فتوے دیے جاتے ہیں، لیکن اس جہاد کے فتوے کے پیچھے لاکھوں لوگ جان فشانی کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ایک مجتہد کے فتوے میں اثر پایا جاتا ہے. بے شک ایسی ہے. بالکل بالکل. ورنہ 10-20 سال سے خاص کر طالبانی اور القاعدہ جیسے لوگوں کے جہاد کے فتوے تو ہم دیکھ رہے ہیں، سنتے ہیں. یقیناً یقیناً بالکل ایسی ہے. قبلہ بہت خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی. آخر میں 1 منٹ میں اگر کچھ مزید. جی 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 بسم اللہ فرمائے. قبلہ 1 منٹ ہے. خدا کی طرف سے، قدرت بھی خدا کی طرف سے ہے. بے شک. اور یہ مجتہد اس کی اپنی ذات کی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لہٰذا مثلا اگر جا کے کوئی آغا سید محمد تقی شیرازی علیہ الرحمہ سے پوچھے کہ واہ آپ نے کیا کر دیا، ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. واہ کیا بات. ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے ادا کر دیا، باقی ذمہ داری لوگوں نے ادا کیا، یہی ان کا کمال. بے شک بے شک. بالکل. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت گفتگو اور پرمانہ گفتگو. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے یقیناً نائب وزیر اور دعا گو ہے. وقت جو ہے وہ قبلہ انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آپ سے قبلہ التماس سے دعا کریں گے. شکریہ قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ سے. اور آخری جو نقطہ انہوں نے بیان فرمایا نہایت ہی مہم نقطہ تھا کہ انسان جو ہے خود اپنے نفس کو اس درجے تک لے آئے اور اتنا خالص کر دے اپنے نفس کو کہ بینی و بین اللہ وہ شخص جو ہے اپنے خدا کے اس قدر قریب ہو جائے، جو حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ کوئی فرق نہ رہ جائے، اس قدر نزدیک ہو جائے، تو اس کی جو ہے زبان یقیناً لسان اللہ بن جاتی ہے. جو وہ کہتا ہے وہ جو ہے خدا کا کلام ہوا کرتا ہے. وہ اس کی فکر جو ہے وہ خدائی فکر ہو جاتی ہے، اور اس کا کلام اور اس کا گفتار اور اس کی سماعت، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کے لیے، چونکہ اس نے ان چیزوں کو اللہ کے لیے جو خاص کر دیا تھا، تو اللہ کی خاص مہربانی جو ہے اس کے شامل حال ہو چکی ہے. اور یہی جو ہے اس فتوے کا صحیح معنی تھا کہ ان عالم باتقوا نے یہ فتوہ ان سے سرزد ہوا اور جو کفر کی کمر انہوں نے توڑ دی. وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.